وقف کیا ہے؟ وقف ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اسلام میں ہے، اسلام نے اس کو شروع کیا ہے، اسلام کو دیکھ باقی لوگوں نے شروع کیا ہے۔ وقف کا مطلب ہے اللہ کے لیے کسی زمین کو، کسی چیز کو روک دینا۔ یہ چیز اب میری کوئی زمین ہے، آپ کی کوئی زمین ہے، آپ بول دیں کہ یہ زمین وقف ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ نے اس کو روک دیا۔ اب اس زمین کا جو منافع ہوگا وہ غریبوں کو دیا جائے گا، یتیموں کو دیا جائے گا۔ لیکن آج تو حکومت یہ بول رہی ہے کہ یہ زمین مذہب سے تعلق نہیں ہے زمین کا، کل کو حکومت یہ بولے کہ نماز کا تعلق بھی مذہب سے نہیں ہے، روزے کا تعلق بھی مذہب سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق بھی مذہب سے نہیں ہے۔ قربانی کے بارے میں تو اب بھی لوگ بول رہے ہیں مذہب سے نہیں ہے، اس لیے بعض جگہ قربانی نہیں کرنے دے رہے۔ تو جس طرح حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وقف کی جو زمینیں ہیں وہ مذہبی زمین نہیں ہے، ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، تو کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جن کے بارے میں حکومت یہی کہے گی۔ اس لیے 2013 میں حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کافی کوشش کی، احتجاج کیا، جد و جہد کی، تو انہوں نے ایک ایکٹ بنایا، 2013 میں ایکٹ بنایا، وقف بورڈ ایک ایکٹ بنایا کہ بھئی یہ وہ ایک جو ہے مضبوط تھا۔ اس ایکٹ میں وقف بورڈ اصل کیا ہے؟ وقف بورڈ جو ایک زمین ہے، جتنی بھی زمین ہے پورے ہندوستان میں 8 لاکھ ایکڑ وقف بورڈ کی زمین ہے۔ اب اس زمین کا جو CEO ہوگا، صدر ہوگا، متولی ہوگا، جو اس زمین کا جو ذمہ دار ہوگا وہ صرف ایک مسلمان ہوگا۔ یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ اب جو نیا بل آئے گا، جو نیا بل لانا چاہ رہی ہے سرکار، دیکھو وقف جیسے مسلمانوں کے پاس ہے وقف کی زمین، ایسا ہندوؤں کے پاس بھی ہے، سکھوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، لیکن ان کے لیے قانون بنا ہوا ہے جیسا ہمارے لیے بنا ہوا ہے۔ ان کے قانون میں یہ ہے کہ سکھ جو ہیں، جو سکھوں کے پاس وقف کی جو زمینیں ہیں اس کا مالک صرف سکھ ہی ہوگا۔ ہندوؤں کے پاس جو زمینیں ہیں یا مندر ہیں جو بھی ہے ان کا مالک کون ہوگا؟ ہندو ہی ہوگا۔ عیسائیوں کے پاس جو زمینیں ہیں ان کا مالک کون ہوگا؟ وہ عیسائی ہوگا۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی 2013 میں ایکٹ جو ہے وہ بن چکا ہے کہ وقف کی جتنی بھی زمینیں ہیں ان زمین کا اگر کوئی مالک ہوگا تو مسلمان ہوگا۔ لیکن حکومت جو ہے دوسروں کو نہیں بول کے صرف مسلمانوں کو بول رہی ہے کہ تمہاری زمینیں وقف کی زمینیں کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، تمہاری زمینیں یعنی ہماری زمینوں پر اس کی نیت خراب ہو چکی ہے حکومت کی۔ یعنی جب ان کے لیے قانون بنا ہوا ہے، سب کے لیے قانون بنا ہوا تو ہمارے لیے قانون الگ کا کو، ہمارے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے۔ تو جو نیا قانون ہے اس نیا قانون میں یہ ہے کہ جو وقف کی زمینیں ہیں اس زمین کا فیصلہ کون کرے گا؟ کلیکٹر کرے گا۔ اب تک جو کرتا تھا وقف کی زمین کا جو فیصلہ کرتا تھا وہ مسلمان کرتا تھا، جو مسلمان صدر ہے، CEO ہے وہ مسلمان، جو چیئرمین ہے وقف کا مسلمان رہتا تھا، اور ہمیشہ مسلمان ہے اور ہمیشہ سے مسلمان ہی رہے گا۔ یہ مذہبی مسئلہ ہے، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ کس سے پوچھے؟ کسی ہندو سے پوچھے گی کیا؟ نماز کے مسائل آپ کہاں جاؤ گے پوچھیں؟ کسی مول صاحب سے پوچھو گے، مسجد میں پوچھو گے جا کر، یا کسی ہندو کے پاس پوچھو گے جا کر؟ اسی طرح وقف کے بھی مسائل ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر۔ تو وقف کی جتنی زمینیں ہیں ان کے بارے میں اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلے ملیں گے، عالم سے پوچھا جائے گا۔ اب کلیکٹر جو ضلع کا کلیکٹر ہے تو مسلمان تو ہوگا نہیں، وہ غیر مسلم ہوگا۔ جب ایک غیر مسلم کلیکٹر بن جائے گا تو وہ جس زمین کو چاہے گا اس زمین کو سرکار کی بتا دے گا، یہی وقف کی زمین نہیں ہے، اور وقف کی زمینوں کا رجسٹر نہیں ہوتے ہیں۔ اب حکومت کا جو نیا قانون ہے، نیا بل ہے، اس میں یہ ہے کہ وقف کی جتنی زمین ہے ان کی رجسٹری ہونی چاہیے، رجسٹری ہے تو ان کو وقف کی زمین مانا جائے گا ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ اور وقف کی زمین کے لیے فقہ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ رجسٹری کی ضرورت نہیں ہے وقف کی زمین کے لیے، بس خالی میں نے بول دیا زبان سے، اس لیے وقف کی زمینوں کو رجسٹر نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ ریکارڈ دیکھا جاتا ہے۔ 100-200 سال سے زمین وقف ہے، اب وقف ہی رہے گی۔ اب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وقف کی زمین کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کلیکٹر فیصلہ کرے گا۔ کلیکٹر غیر مسلم ہوگا تو کلیکٹر مسلمانوں کے حق میں تھوڑی فیصلہ کرے گا، کلیکٹر حکومت کا ہے تو وہ حکومت کے لیے جتنی بھی زمین ہے ساری زمینوں کو، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر 7 لاکھ مسجدیں ہیں، 7 لاکھ مسجدوں میں سے 3 لاکھ مسجدیں وقف کی زمین پر ہیں۔ اگر یہ قانون بنتا ہے، یہ بل پاس ہوتا ہے تو سمجھو یہ 3 لاکھ مسجدیں مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی، قانون بن گیا۔ اسی طرح 3 لاکھ ادارے ہیں، 3 لاکھ مدرسے اور مسافر خانے، یتیم خانے، سرائے خانقاہ، کا یہ 3 لاکھ ہیں۔ 3 لاکھ تو مسجدیں، 3 لاکھ ادارے ہیں، یوں سمجھو کہ 6 لاکھ زمین جو ہے وہ مسلمانوں کی گئی۔ اگر یہ قانون بنتا ہے تو ہزاروں لوگ بے گھر ہو جائیں گے، کتنے لوگ وقف کی زمین پر رہ رہے ہیں، کتنی جو ہے بیوائیں جو پریشان ہو جائیں گی، اور کتنی مسجدیں ختم، اور کتنے جو ہے وہ بیچارے مسلمان جو رہ رہے ہیں ان مکانوں میں، وہ سب کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اتنا ہی نہیں بلکہ کتنی زمین وقف کی ایسی ہیں لوگ ان پر کھیتی کر رہے ہیں، وہ کھیتی ساری ختم ہو جائیں گی۔ کتنی اکثر جو درگاہیں ہیں وہ تمام درگاہیں کہاں ہیں؟ وقف کی زمین پر ہیں۔ یہ سمجھو کہ ساری درگاہ ختم ہو گئیں، کیونکہ 200-300 سال پہلے کی رجسٹر کہاں سے لائے گا آدمی؟ 200-300 سال پہلے کون رجسٹری کرواتا تھا، وہ کہاں سے لائے گا؟ تو حکومت کا کہنا یہی ہے۔ تو انشاءاللہ حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوگی۔ تو ایک مسئلہ عجیب سا یہ ہے اس بل میں، ایک یہ ہے کہ وقف کی زمین صرف مسلمان ہی دے گا، غیر مسلم نہیں دے گا۔
حالانکہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، جو مسائل کی کتابیں، وقف کی زمین غیر مسلم بھی دے سکتا ہے، لیکن اس نئے بل کے اندر کیا ہے، وقف کی زمین صرف مسلمان ہی دے گا، غیر مسلم نہیں دے گا۔ اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب وقف کی زمین غیر مسلم نہیں دے گا تو وقف کی زمین کا صدر بھی غیر مسلم نہیں بنے گا۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف کی زمین کا جو ہے وہ غیر مسلم نہیں دے گا، ایک طرف آپ وقف کی زمین کا جو کلیکٹر کو مالک بنا رہے، ذمہ دار بنا رہے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور دوسرا جو نیا بل ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 5 سال جس کو کلمہ پڑھے ہو گئے، 5 سال جس کو مسلمان ہو گئے، مسلمان جو 5 سال سے ہے وہی اپنی زمین کو وقف کر سکتا ہے، 5 سال سے پہلے کوئی آدمی اپنی زمین کو وقف نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس سے ایک نئے بل میں یہ ہے کہ اپنی زمین کا 3/4 حصہ وقف کرے گا، حالانکہ کتابوں کے اندر یہ ہے اگر کسی کے پاس 100 ایکڑ ہے، 100 کے 100 ایکڑ وقف میں دے سکتا ہے۔ تو عجیب بہت ساری باتیں ہیں، بلکہ یہ جو نیا قانون، جو نیا بل پاس کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر 40 ترمیم ہے، یعنی 40 تبدیلی کرنا چاہتی ہے حکومت، اس میں سے کچھ چند میں نے بتائی ہیں۔ تو اگر یہ بل پاس ہوتا ہے اس کے 2 نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ جو وقف کی زمینیں ہیں یہ ساری زمینیں چلی جائیں گی، دوسرا نقصان یہ ہے کہ آگے کوئی وقف کو اپنی زمین دے گا نہیں، تو امت ایک بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائے گی، امت ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں کے پاس اس وقت جو زمین ہے ہندوستان کے اندر وہ 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے، یہ مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے ہمیں تحفے میں ملی ہے، یہ زمین ہمیں تحفے میں ملی ہے۔ تو اگر جو یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین کو کوئی آدمی بچائے گا، جدوجہد کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، بچانے کے لیے فکر مند کرے گا، ریلی نکالے گا، احتجاج کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو آواز اٹھانا ہے، جو ہمارے بڑوں کی طرف سے حکم ملے گا، اگر یہ بل پاس ہوا تو ہم سب کو ایک ہو کر ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے، کہیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ہم سب کو لبیک کہنا ہے، تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، وقف بورڈ کی جو زمین ہوتی ہے ان پر ٹیکس نہیں ہوتا ہے۔ اب 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے، ٹیکس لگائے تو کتنا کروڑ ہوتا، اس لیے بھی حکومت کی نظر خراب ہو رہی ہے کہ وقف بورڈ کی زمین پر کوئی ٹیکس ہوتا نہیں ہے۔ جب وقف بورڈ کی زمین پر قبضہ کر لے گی تو حکومت اپنے طریقے سے اس کو یوز کرے گی، حالانکہ وقف بورڈ کی زمین جس نیت سے دی جاتی ہے اسی نیت سے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ وقف بورڈ کی اگر کسی نے زمین دی مسجد کے نیت سے، اب یہاں پر مسجد ہی بنے گی، یہاں پر نہ مدرسہ بن سکتا ہے، نہ قبرستان بن سکتا ہے، نہ عیدگاہ بن سکتی ہے، کچھ نہیں بن سکتا ہے، جس نیت سے آدمی دے گا وہی نیت سے۔ تو یہ وقف بورڈ کے چند مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وقف اوقاف کی حفاظت فرمائے، اور خیانت سے، بددیانت سے، بدنیتی سے اور حکومت کی اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام فرمائے، اور حکومت کی بری نظر سے ہمارے اوقاف کی زمین کی حفاظت فرمائے۔